مٹی کا ہے، مٹی میں گیا مٹی ہو گیا۔ بیٹے میری طرف دیکھ، میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا قرآن کہتا ہے بندے قبر سے اٹھیں گے، قبریں ہم کھودتے ہیں وہاں ہڈیاں ہوتی ہیں، بندہ نہیں نکلتا۔ انہوں نے کہا اللہ قادر مطلق ہے، نئے جسم بنا لے گا، نئے، میں نے ایک فکرے میں غیبت سمجھا دینا آپ کو، اللہ قادر مطلق ہے نئے جسم بنا لے گا۔ میں نے کہا جی آپ کہہ سکتے ہیں میرے اصول دین میں عدل ہے اور میں یہ بات نہیں مانتا، میرا اللہ عادل ہے، اور یہ بات اللہ کے عادل کے خلاف ہے کہ ماتم کوئی اور جسم کرے جنت میں کوئی اور شاباش، جو ابھی تھکے نہیں ہیں، جو ابھی تھکے نہیں ہیں، ماتم کوئی اور جسم کرے، تیری زندگی ہو جنت میں کوئی اور چلا جائے۔ کہنے لگا پھر کیا ہے؟ میں نے کہا پھر وجہ یہ ہے کہ بندہ مٹی کا ہے، مٹی میں گیا ہے، مٹی میں مل کے مٹی جیسا ہو گیا، نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے جب کوئی غیبت میں جائے تو اس جیسا ہو جاتا ہے جس سے بنا ہوتا ہے۔ میرا ایمان ہے غیبت میں تو پھر کیسا ہے؟ شاباش یار، جن کے ہاتھ اٹھ گئے جو اس فکرے پہ بولے انہیں سلام جی بسم اللہ۔ میرا ایمان ہے غیبت میں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے ارادہ کر کے قبر میں جانا ہے، انتظار میں رہنا ہے، پھر آپ وارث کی امانت ہیں، جب آئیں گے وہ قبر سے نکال لیں گے۔ آپ قبر سے اٹھیں گے، توجہ، قبر سے اٹھیں گے تو پھر امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کا نام ہے رجب، یہ دوسرا جنم نہیں، یہ دوسرا جنم نہیں، ہمارا ایک ہی جنم ہے جب ہم نے عالم ارواح میں علی کی ولایت پڑھی تھی، بس اسی پہ قائم ہے، اس کے بعد کوئی اور نہیں۔ کوئی اسے آواگون کی طرف نہ لے جائے، پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں، ایک ہی ہے، رجت ہے۔ قبر سے اٹھیں گے، مولا کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ اور کتاب کا نام ہے القطرہ، شیخ احمد مستنبت کی۔ وہ لکھتے ہیں جب میرے مولا کے سپاہی چلیں گے نا تو وہ لمبے لمبے چکر کاٹ کے نہیں جائیں گے، سیدھے چلیں گے، سیدھے۔ ان کے رستے میں پہاڑ آئیں گے تو وہ پہاڑ پہ نہیں چڑھیں گے، ان کے رستے میں پہاڑ آئیں گے، وہ پہاڑ پہ نہیں چڑھیں گے۔ کریں گے کیا؟ امام کے سپاہی جیسے بچہ تنکا اٹھاتا ہے نا، ایسے پہاڑ کو اٹھائیں گے، ایک طرف رکھیں گے اور گزر جائیں گے۔ بات اگلی ہے جو ماتمیوں کے لیے، جاگنا، ایسے پہاڑ کو اٹھائیں گے جیسے بچہ تنکا اٹھاتا ہے۔ مولا خطبہ دے رہے تھے، ابو بصیر نے پوچھا مولا ان میں طاقت کہاں سے آئے گی؟ فرمایا جو جو قائم کے گھوڑے کو مس کر لے۔ شاباش، سلامت رہو بھئی ہاتھ اٹھانے والے، یہ امام کے نوکروں کی طاقت ہے، نوکروں کی۔ ابھی امام کی نہیں پڑھی میں نے، مولا کی طاقت نہیں پڑھی۔ مولا کی طاقت، ایک بات یاد رکھنا، پھر موقع ملا پھر بتا دوں گا، جس نے مولا کی طاقت پڑھنا ہے وہ شہزادی کونین کا دربار والا خطبہ پڑھ لے، اس میں شہزادی نے ساری طاقت اپنے بیٹے کی بتائی ہے۔ مخدومہ نے وہاں پہ بتایا ہے کہ تو وقت کے گھوڑے پہ ناکے پہ بیٹھ، اسے دوڑا، اسے دوڑا، اسے دوڑا اور میرے قائم کی حکومت سے نکل کے دکھا۔ اسے دوڑا جی بسم اللہ، اور میرے قائم کی حکومت سے نکل کے دکھا۔ آخری فکریں جن کے نوکر سمجھ نہیں آتے، جن کے نوکر سمجھ نہیں آتے، وہ خود سمجھ آئیں گے؟ نہیں 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 نہیں، وہ سمجھ نہیں آتے۔ میں ایک نوکر کا ذکر کر رہا ہوں جس نے آنا ہے، وہ امام کی فوج میں ہوگا،
مولا کے لشکر میں ہو. ابو ذر نے بھی آنا ہے. توجہ, میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے. ابو ذر غفاری نے بھی آنا ہے, سلمان نے بھی آنا ہے. رجت سمجھ نہیں آیا تو ایک فکرے میں سمجھا دوں. آپ پڑھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹیں گے. ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے. اللہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, توجہ, اللہ میں نہیں کہہ رہا. کوئی بندہ اپنے پاس سے فتویٰ نہ لگا لے. جنہوں نے اللہ کی طرف جانا ہے انہوں نے کس کے پاس جانا ہے؟ میں پاک منبر پہ کھڑا ہوں, اٹھا کتابیں, کعبہ کی چھت پہ 12واں کھڑا ہو کے کہے گا سچو آؤ. جنہوں نے اللہ کی طرف جانا ہے وہ اٹھ کے دوڑیں گے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ابو ذر آئیں گے, مقداد آئیں گے, سلمان آئیں گے, حذیفہ آئیں گے, حجر بن عدی آئیں گے, میثم تمار آئیں گے. میثم بولو, میثم تمار آئیں گے, اور کٹی ہوئی زبان کے ساتھ نہیں. جا کے کتابیں پڑھ. بے توجہ, بندے کہتے ہیں انتقام ہو گیا. مختار نے انتقام نہیں لیا, مختار نے اپنے جذبہ مودت کا اظہار کیا ہے. کیونکہ معصوم کا انتقام یہ ہے سار اللہ. نہ 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 نہ, ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسین کے بدلے یزید مرے اور بدلہ ہو جائے. آپ نے غور نہیں فرمایا یار, میں کچھ کہہ گیا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا کہ حسین کے بدلے یزید مرے اور بدلہ ہو جائے. نہ, نظام کا بدلہ نظام, نظام کا بدلہ نظام. جہالت ختم ہو جائے گی. میرے مولا فرماتے ہیں علم اتنا ہوگا کہ جو چرخہ کاتنے والی بڑھیا ہے نا, اس سے لوگ سوال پوچھیں گے کہ زمین میں کیا ہے, وہ اپنے چرخے کو اٹھائے بغیر جواب دے گی کہ تحت الثری میں فلاں موتی پڑا ہے. یہ علم کا عالم ہوگا جب میرے مالک تشریف لائیں گے. جتنے صحابہ کرام ہیں وہ آئیں گے. توجہ, جاگنا. اور جس صحابی نے رجب میں آنا ہے اور بڑا مزہ آنا ہے, اور اس نے گلی گلی میں جشن کروانے ہیں, اس کا نام ہے عمر بن وہب. جانتے آپ اسے ہیں, جانتے ہیں آپ اسے, لیکن نام سے نہیں واقف. آپ اس کے لقب سے واقف. نام عمر بن وہب ہے, لقب ہے بہلول. شاباش. نام عمر بن وہب ہے. آخری فکرہ, میں غلام عباس کو ممبر دوں وہ آپ کو جشن سنائے. نام عمر بن وہب, لقب بہلول. اور بہلول نہیں ہے, بہلول ہے. بہلول پنجابی دا ہوتا ہے, بہلول ہے. بہلول کے معنی ہے حاضر جواب. بہلول کے شاہ جی معنی ہے حاضر جواب. اس میں بھی آنا ہے لشکر میں, اور گلی گلی میں جشن. سارے حلال زادے بچوں سے علی علی کروائے گا. شاباش, تو ہاتھ اٹھا سکے بھائی. سارے حلال زادے بچوں سے علی علی کروائے گا, جشن منائے گا. تب بھی کرواتا تھا. غلام عباس تمہاری اجازت ہو میں 2 مصرے پڑھ دوں؟ پرانے مصرے ہیں شفاعت, لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے, جشن ہے, حیدر نے یہ رکھا ہے جشن, تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس میں 2 مصرے پڑھ جاؤں. کہ بہلول اپنے پیروں پہ مٹی تھپ تھپاتے تھے اور کہتے تھے یہ جنت ہے, اور بیچ دیتے تھے. جب جو ذہن میں آ گیا تو پھر 2 مصرے سن لو. بہلول کے پیروں پہ جو مٹی ہے وہ جنت, سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہیں؟ شاباش. کچھ ہاتھ ابھی نہیں اٹھے, کچھ ہاتھ ابھی نہیں اٹھے. سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہیں؟
پھر سوچنا توحید کے دفتر کی حقیقت 7 میں بتا آ کے جو بیٹھے ہیں وہ کیا ہے. شاباش. وہ لوگ جشن کرائیں گے حاضر جواب.